السلام علیکم دوستو، میں محمد آصف آر وائی کے پولٹری فارمنگ کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھا کریں، آپ بھائیوں کی دعاؤں کے طلبگار۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ خاص باتیں شیئر کروں گا جو کہ ہر پولٹری فارمر کو جاننا بہت ضروری ہے۔ مرغی فارم کی کامیابی کے لیے پلاننگ کریں۔ نمبر 1، فارم کی کامیابی کے لیے صحیح پلاننگ اور مینجمنٹ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ایک کامیاب پولٹری فارم چلانا چاہتے ہیں تو چند اہم نکات یاد رکھنا بہت ضروری ہیں۔ اگر آپ نئے سرے سے کام سٹارٹ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اہم جگہ کا انتخاب کرنا، جس میں 4 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے: ہوا، روشنی، دھوپ اور صاف پانی۔ ان میں کسی ایک چیز کا نہ ہونا مرغی کی صحت اور پیداوار پہ براہ راست اثر ڈالے گا۔ فارم کا رخ مغرب مشرق کی جانب ہے جو بند ہونا چاہیے، شمال جنوب کی طرف ہے جو وہ کھلا ہو، ہوا کا کراس اچھا ہو۔ جالی دونوں طرف سے لگائیں اور نیچے کے حصے میں 2 فٹ تک ہے جو 2 سے 3 فٹ 2.5 فٹ تک ہے جو کپڑا لگائیں جس میں ہوا ڈائریکٹ پرندوں کو نہ لگے۔ مرغی کی صحت کی دیکھ بھال پر توجہ دیں، باقاعدہ ویکسینیشن، بیماریوں کی روک تھام کے لیے ضروری اقدامات کریں۔ صحت مند مرغی ہی اچھی پیداوار دیتی ہے۔ پیداوار لینے کے لیے کمرشل فیڈ کا استعمال کریں۔ اگر آپ اچھا نفع کمانا چاہتے ہیں تو کمرشل فیڈ ہی آپ کو استعمال کروانا ضروری ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کمرشل فیڈ میں حرام اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ اکثر لوگوں کی سوچ غلط ہے۔ کچھ کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں جن میں حرام اجزاء پائی جاتی ہیں لیکن 5 انگلیاں برابر بھی نہیں ہوتی۔ کمرشل فیڈ میں وہ اجناس ہوتے ہیں جو کہ مرغی کی صحت کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ اگر بات کریں گھریلو لیول پہ پالنے والی مرغی کی خوراک کی تو اس میں چند اجناس ہوتے ہیں، مثلاً کے طور پہ گندم، چاول، مکئی، باجرہ۔ اس خوراک پر پلنے والی مرغی 6 سے 7 مہینے بعد انڈے سٹارٹ کرتی ہے۔ کمرشل فیڈ پہ یہ مرغی 4 سے 4.5-5 مہینے کے اندر انڈا سٹارٹ کر دیتی ہے۔ آپ گھریلو فیڈ پہ بھی مرغی پالنا چاہتے ہیں تو اس میں کوشش کریں کہ کمرشل فیڈ آدھی ہو، آدھی گھریلو آپ فیڈ استعمال کریں تو اس سے بھی آپ کو مرغی کی سے اچھی پیداوار ملے گی انشاءاللہ۔ اور اچھا نفع لینے کے لیے اچھی نسل کا انتخاب کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ مرغیوں کی نسل میں پاکستان میں جو پائی جاتی ہیں سب سے پہلے نمبر پر لوہمن براؤن ہے اور اس کے بعد آسٹرلاف، RER وغیرہ بھی بہت اچھی نسلیں ہیں۔ گولڈن مصری کی بات کی جائے تو پاکستان میں گولڈن مصری ہر بندہ جانتا ہے کہ گولڈن مصری ایک اچھی بریڈ ہے، لیکن وہ بریڈ جو پہلے تھی ابھی پاکستان میں وہ نہیں رہی۔ اس کی پروڈکشن ہے جو بالکل کم ہو چکی ہے کیونکہ اس میں کلر کو پسند کیا جاتا ہے، پروڈکشن کو نہیں دیکھا جاتا۔ جو کمرشل لیول پہ کام نفع دینے والی نسلیں ہیں وہ لوہمن براؤن، آسٹرلاف اور RER ہے۔ کوشش کریں کہ اچھی نسل پالیں، اچھی نسل سے آپ کو پیداوار بھی اچھی ملے گی اور نفع بھی آپ کا اچھا آئے گا۔ اس کام کو دل لگا کے کریں، برکت اللہ تعالیٰ کی ذات ڈالے گی انشاءاللہ۔ پرندوں کی خدمت کریں گے تو اس میں بھی آپ کو سکون ملے گا۔ اگر آپ کو اس کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہے تو ہمارا نمبر سکرین پہ شو ہو رہا ہے، ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو فی سبیل اللہ مشورے دیں گے۔ کسی قسم کا بھی مشورہ چاہیے، فون نمبر سکرین پہ شو ہو رہا ہے، واٹس ایپ کریں، فون کریں، انشاءاللہ ہر تعاون آپ کے ساتھ کریں گے۔ مشورہ ہمارا، محنت آپ کی، نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کسی دوست کو چوزا چاہیے، لوہمن براؤن، آسٹرلاف، RER کا، ہائی لینڈ کراس کا، جو بھی مال چاہیے گولڈن مصری کا ہمارے پاس اویلیبل ہوتا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ آپ بھائیوں کی ہیلپ کی ضرورت ہے، دعاؤں میں خاص طور پہ یاد رکھیے گا۔ میں محمد آصف RY کی پولٹری فارمنگ کی جانب سے اللہ حافظ۔